بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ریاست جموں کشمیر کے اندر اور پورے ملک کے اندر جس طرح غریبوں کی دبے کچلے لوگوں کی آواز کو دبایا جاتا ہے، آج اسی طرح یہاں کا جموں کشمیر کا جو گجر بکروال ہے، جس نے 1947 سے لے کر آج تک اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی اور اس ملک کے لیے ہمارے ہزاروں نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تو لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو دبانے کی کوشش کی اور ہمیں آئین کے اندر آرٹیکل 19 ہمیں اجازت دے دیا کہ ہمیں اپنی آئین کے اندر ہم کوئی بھی پروٹیسٹ درج کرا سکتے ہیں اور سرکار کو اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، لیکن آج ہمیں وہاں پہ پریس کالونی میں وہاں پہ بہت زیادہ پولیس لگا دی، ہمارے نوجوانوں کو ڈیٹین کیا گیا یا تھانے میں لایا گیا اور ہمیں وہاں پر پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا۔ ہم اس کی کڑے الفاظوں میں نندا کرتے ہیں اور ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ کب تک آپ ہمارے جیسے نوجوانوں کو اور یہاں خاص طور پر کشمیر کے نوجوانوں کو دبانا چاہو گے۔ ہماری پریس کانفرنس کرنے کا مطلب یا ہمارا پروٹیسٹ کا مطلب ایک ہی تھا کہ جو پچھلی بار جو ایک اپر کلاس جموں کشمیر کے کچھ اپر کلاس لوگوں کو جو بڑے بزنس مین ہیں، جو بڑے ارب پتی اور کھرب پتی ہیں، سرکار اپنے ووٹوں کے سواد کے لیے ان کو شیڈول ٹرائب میں لانا چاہتی ہے، اس کے لیے ہم پیدل ہمارے مہا پنچایت اور ہمارے ہزاروں نوجوان سڑکوں پہ ہیں، تو اس لیے آج ہم نے پریس کانفرنس رکھی تھی کہ ہم سرکار کو یہ بابر کروا دینا چاہتے تھے کہ جموں کشمیر کا گجر بکروال نوجوان اس چیز کے مخالف ہے، مخالف تھا اور مخالف رہے گا۔ لیکن بڑی بدقسمتی سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہماری پیدل مارچ جو رجوری سے شروع ہو رہی تھی، ہمارے بہت سارے سوشل ایکٹیوسٹوں کو وہاں پہ اریسٹ کر لیا، وہاں پہ بند کر لیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، نہ ان کی کوئی خبر ہے، نہ کوئی ان کی بات، نہ ہمیں پتہ ہے کہ ان لوگوں کو کہاں رکھا ہے۔ اس لیے ہم سرکار سے اور جموں کشمیر پولیس سے کہنا چاہتے ہیں کہ فوری طور پر انہیں رہا کیا جائے۔ اور جو پارلیمنٹ سیشن چل رہا ہے، آج کا جو پارلیمنٹ سیشن چل رہا ہے، میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے مدوانہ گزارش کروں گا اور ہوم منسٹر آف انڈیا سے مدوانہ گزارش کروں گا، اور یہاں پہ آپ کے بیچ میں ہماری جو ملک کی ایجنسیاں، چاہے وہ کسی بھی ایجنسی سے سن رہے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ جموں کشمیر کے گجر بکروال کو اس ملک کی سرحدوں کا محافظ سمجھتے ہیں، اپنی فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے محافظ سمجھتے ہیں، تو ان کے حق پہ بالکل آپ ان کے حق پہ جو آپ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ ہرگز نہ کریں۔ اگر ملک آپ کے لیے پہلے ہے تو گجر بکروال کو ستانے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن بی جے پی کا کہنا ہے کہ جو گجر بکروال کا کوٹا ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا جا رہا ہے۔ بھائی ریزرویشن بھی تو ریزرویشن ہو ہی نہیں سکتی۔ بی جے پی ہمارے لوگوں کو بیوقوف سمجھتی ہے اور کچھ ہمارے بی جے پی نے کچھ ایسے لیڈر گجروں کے رکھے ہیں جو بیوقوف لیڈر ہیں۔ کیونکہ پہلے ہی انٹیکٹ آپ کا 10% کا ریزرویشن ہے، جبکہ یہ ایکسٹرا جو پہاڑی لوگوں کو دیا گیا ہے، آپ کو اس سے کیا آپتی کیا ہے؟ جناب شیڈول ٹرائب بنائے نہیں جاتے، شیڈول ٹرائب جو ہیں وہ پیدا ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے آپ نے دیکھا ہے ہمارے 7 سے 8 لاکھ لوگ ہیں جن کو آج تک رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جو آج بھی ان پہاڑیوں پہ اپنے مال مویشی کو لے کے جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو یہ شیڈول ٹرائب دینا چاہتے ہیں، وہ جموں میں شرما ورما گپتا جن لوگوں کو یہ شیڈول ٹرائب دینا چاہتے ہیں، کیا ہمارے بچے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جن بڑی بڑی یونیورسٹی میں جن کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے بچے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم سرکار سے کہتے ہیں کہ آپ پہاڑی کمیونٹی کو جو مرضی دیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن شیڈول ٹرائب میں کسی بھی طرح کسی بھی کمیونٹی کو شامل نہ کیا جائے، کسی کو انکلوڈ نہ کیا جائے۔ مجھے بتائیں، ایک تو آپ پچھلے 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لگاتار احتجاج کریں پورے جموں کشمیر لیول پر جو گجر کمیونٹی ہے، کیا آپ نے مرکزی کسی وزراء سے آپ کی ملاقات ہوئی، ایل جی سے ملاقات ہوئی، اور آپ کے احتجاج کا کوئی آؤٹ کم ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا؟ دوسرا سوال ساتھ ہی، جو کل ریزرویشن بل پارلیمنٹ پہ پیش کی گئی، آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے، جہاں تک پچھلے 1 سال سے ہمارا ہم ہوم منسٹر آف انڈیا سے ملے، ہمارے کچھ 10-12 لوگ ملے تھے، انہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ گجر بکروال کے حق کے ساتھ جو آپ کا 10% ہے اس میں بالکل چھیڑا نہیں جائے گا، لیکن پھر وہی ہوا، ہمیں وہاں سے آشواشن دلوا کے واپس کیا گیا۔ لیکن آپ مجھے ایک بتائیے، ہماری سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ ریزرویشن کی ریزرویشن ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ 2 لوگوں کو ایک چیز میں شامل کر کے الگ الگ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کا شیڈول ٹرائب میں شامل نہیں کیا جائے گا، آپ کا 10% انٹیکٹ رکھا جائے گا، بالکل غلط ہے، وہ قانون میں کوئی پروویژن ہی نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ میں کوئی بھی لائی انہوں کہ نہیں جی گجر بکروال کے شیڈول ٹرائب کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے گا، تو وہ تو ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ ہمارے لوگ ہماری کمیونٹی میں سے جن کو آج کوئی کمیونٹی کے اندر ہمارے نوجوان پوچھ نہیں رہے، وہ لوگ آگے رکھے ہیں ایجنٹ بنا کے، اور ان لوگوں کے تھرو کمیونٹی کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے مادھیم سے کٹ کلیئر کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارے نوجوان ہیں جن کا فیوچر ہے، یہ سارے نوجوان اس چیز کے مخالف ہیں، اور سرکار کو اس چیز کا ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہرگز، ہمیں جس طرح کی بھی لڑائی لڑنی پڑے، ہمیں جیلوں میں جانا پڑے، آپ ہمیں پی اے سے لگاؤ، آپ ہمیں کہیں بھی بند کر لو،
हम सब नौजवान तैयार हैं। आप तैयार हो सब लोग? हम सब नौजवान तैयार हैं। हम सरकार होम मिनिस्टर की तरफ से ये भी बताया गया कि 7 डिकेड से यहाँ पर डिप्राइव किया जा रहा था एक कम्युनिटी को, जबकि ये अब उनके लिए हमने जो महफूज रिजर्वेशन रखी है उनसे उनको फायदा मिलेगा। उस पर क्या कहेंगे जो होम मिनिस्टर की तरफ से इसके? देखिए, जहां तक होम मिनिस्टर साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब 5 अगस्त हुआ था, होम मिनिस्टर साहब ने तभी जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल को पार्लियामेंट के अंदर 500 पार्लियामेंट मेंबरों के अंदर, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हिंदुस्तान हमारा मुल्क माना जाता है, वहां पर भी हम लोगों को आगे रख के बोला था कि दफा 370 को हम इसलिए हटा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन जब दफा 370 को हटाया, हमने सोचा कि वाकई गुज्जर बकरवाल के साथ इंसाफ होगा। तब से हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं सड़कों के ऊपर। हम होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहते हैं कि उस वादे को याद रखें और जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल को सताने की कोशिश ना करें। बेबस और गरीब लोग हैं ये। जब ये गरीब लोग ठान लेंगे, सड़कों पे आ रहे हैं, हम कभी भी अपने हक को छोड़ के पीछे नहीं हटेंगे। ये सरकार को बिल्कुल ये हमें दबाने की कोशिश ना करे और ये सरकार इस गमान में ना रहे कि हम इनको जेलों में बंद कर देंगे, हम इनको टीएसए लगा देंगे और ये लोग चुप हो जाएंगे। इस रिजर्वेशन बिल से आपको लग रहा है कि डिवीजन होगा बिटवीन पहाड़ी एंड द गुज्जर कम्युनिटी? ये तो सियासत कर रहे हैं, पहाड़ी और गुजरों को लड़ा के आपस में सियासत कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि पहाड़ियों को आपने पीएसपी दी है, उसको बढ़ा के 15% कर दो। जो 4% पीएसपी दिया उसको बढ़ा के 15% कर दो। आप गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आपस में क्यों लड़ाना चाहते हैं? ये तो सियासत कर रहे हैं और सियासत मुझे लगता है कि मुल्क की सिक्योरिटी सबसे बेहतर है। मुतालबात चलता रहेगा, बयान भी जारी रहेंगे, क्या कानूनी तौर पर आप इसके खिलाफ लड़ेंगे? अभी तो हम आईन के अंदर सड़कों पे लड़ रहे हैं और ये लड़ना हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हम हिंदुस्तान में किसानों की एक भी लाई। जब अभी तो हमें यकीन है कि सरकार ऐसा कोई कदम ही नहीं उठाएगी। हमें ये यकीन है, हम सरकार को इसलिए बताना चाहते हैं। हमें वजीर आजम हिंदुस्तान पे यकीन है कि वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा। अगर हमें जरूरत पड़ी हम सड़कों की लड़ाई भी लड़ेंगे, हम अदालत की लड़ाई भी लड़ेंगे, हम आईन के अंदर सब लड़ाई लड़ेंगे, किसी हद तक जाएंगे।